अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आउटसोर्सिंग एक बड़ी नई चीज़ है आप सबके लिए समझने के लिए, जानने के लिए। आउटसोर्सिंग, हाँ जी, आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग उर्दू में भी आउटसोर्सिंग है, इंग्लिश में भी आउटसोर्सिंग ही कहते हैं हम इसको। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, लगभग सबने ही नाम सुना होगा। ये एक विदेशी कंपनी है, दूसरे मुल्क की कंपनी। अच्छा जी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अपने बहुत सारे काम खुद ही करती थी, जैसे बैक एंड प्रोसेस, कुछ लोगों को रख रखा है जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कस्टमर से कोई बात करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें वो देखेगा। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के अपने खाते भी बनते होंगे, हर कंपनी अपने खाते अकाउंट बनाती है, तो उसके लिए उन्होंने अकाउंट डिपार्टमेंट भी बना रखा होगा जो उसके खातों पे निगरानी रखेगा। काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट तो काम कर रहा था या करता था, अब उसने क्या करा, इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक विदेशी कंपनी वो काम करती थी, अब उसने वो अपना काम खुद ना कर कर किसी दूसरे ममालिक की कंपनी को या किसी दूसरे ममालिक के जरिए से उस काम को करवाना शुरू कर दिया। इस सेवा को, इस खिदमत को आउटसोर्सिंग कहते हैं। कोई भी काम जो आपका नॉन कोर एक्टिविटी, नॉन कोर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो काम आप पहले खुद करते थे, अब आपने वो खुद ना कर कर वो काम किसी दूसरे को सौंप दिया और बदले में उसको पैसा मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो अपने खाते बनाता था, अकाउंट डिपार्टमेंट, अब उसने देखा जी इंडिया के अंदर यार बड़े अच्छे अच्छे अकाउंटेंट है, तो उसने क्या करा, अपने अकाउंट्स इंडिया के आउटसोर्स करने शुरू कर दिए, यानी एक खिदमत की शक्ल में इंडिया से वो काम लेना शुरू कर दिया। तो ये कहलाएगा इंडिया माइक्रोसॉफ्ट को आउटसोर्स की खिदमत देता है। ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो इंडिया से आउटसोर्स की खिदमत लेती हैं, यानी वो कंपनियां अपने काम इंडिया के जरिए करती हैं या करवाती हैं। बदले में सीधा सा हिसाब है, अगर आप आउटसोर्सिंग करवाते हो तो जिस ममालिक से भी वो करवाओगे उस ममालिक के लोगों को रोजगार मिलेगा, उस ममालिक के लोगों के पास पैसा आएगा, उस ममालिक के अंदर पैसा आएगा बाहर से, सीधी सी बात। तो ये कंपनी जो अपने काम खुद करती थी, उसने अब वो दूसरे देश की कंपनी से या दूसरे देश से वो काम कराना शुरू कर दिया। इसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। ये चीज कब बाहर निकल कर आई? तो 1991 के अंदर जब नई पॉलिसी बनाई गई, जब भारत में यानी इंडिया के अंदर नई पॉलिसी बनाई गई, जो आपने शायद सुना हो नाम, ग्लोबलाइजेशन करके, जिसके अंदर हमने पूरे देशों को खोल दिया। खोलने का मतलब अब बीच के अंदर जितनी भी जो हमारे बॉर्डर के अंदर जितनी भी रुकावटें थी वो सब खत्म हो गई और हमने खुले तौर पर बोला कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ आपस में जो है वो व्यापार कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। तभी आउटसोर्सिंग भी निकलकर सामने आई एक खिदमत की शक्ल में, कि कोई कंपनी किसी दूसरे देश की अपना काम किसी दूसरे देश की कंपनी से, दूसरे देश से करवा सकती है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि इसने ये काम इंडिया से क्यों करवाया या क्यों करवाती है? उसके पीछे रीजन है और रीजन बड़ा साफ है। क्या साफ है जी? कोई भी कंपनी अगर ये काम दूसरी कंट्री से करवाएगी तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह जो होगी वो होगी उसकी लागत। सबसे बड़ी वजह है उसकी लागत। मतलब लागत का मतलब जी कि माइक्रोसॉफ्ट जब वो काम अपनी कंट्री में करवा रहा था अपने लोगों से, उसको ये महसूस हो रहा था कि अगर ये काम मैं इंडिया से करवाऊंगा तो मेरे लिए ये लागत के लिहाज से बड़ा मुनासिब हो जाएगा, यानी मेरा काफी पैसा बच जाएगा अगर मैं इसको दूसरे देश से करवाऊंगा, बनिस्बत इसके कि ये मेरे खुद के देश में काम किए जाएं। और वही हुआ, क्योंकि हमें पता है भारत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आबादी बहुत ज़्यादा है
پڑھے لکھے لوگ بھی بہت زیادہ تعداد میں بڑھ چکے ہیں، یعنی جس کو آپ کہتے ہو اسکلڈ لوگ جو ہیں وہ کافی ہیں۔ اب جب آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ جب زیادہ تر لوگ مہیا ہوتے ہیں، جب لوگ بہت سارے ہوتے ہیں تو کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے تو پھر بھاؤ تھوڑا کم لگایا جاتا ہے۔ بالکل سیدھی بات ہے، جب کم ہوتے ہیں تو بھاؤ زیادہ لگتا ہے، جب زیادہ ہوتے ہیں تو بھاؤ کم لگتا ہے۔ تو جب اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور بھارت میں ان کو اتنے سارے افسر نہیں مل رہے، تو یہ باہر سے نئے افسر بن کر ہمارے لوگوں کے پاس آ رہا ہے، اور ہمارے لوگ پھر اس کام کو کر رہے ہیں۔ جس ویتن پر، جس سیلری پر وہ کام کر رہے ہیں، ہمارے لحاظ سے تو وہ صحیح ہے، اچھی ہے، لیکن اس کے دیش کے حساب سے وہ بہت لو ہے، اس کے حساب سے وہ بہت لو ہے، یعنی اس کے لیے وہ زیادہ بڑی قیمت نہیں ہے چکانے میں، ہمارے حساب سے ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ تو یہ دیشوں میں فرق ہے، کیونکہ وہ ڈالر میں کام کرتا ہے، ہم روپیز میں کام کرتے ہیں۔ ایک ڈالر کی قیمت 80، 81، 82 روپے پہنچ چکی ہے۔ ڈالر کا بھاؤ جتنا بڑھتا جائے گا، ان کے لیے ایک ڈالر دے کر زیادہ سے زیادہ سامان انڈیا سے خریدنا اتنا ہی آسان ہے۔ وہ تو صرف وہاں سے ڈالر میں دیں گے، یہاں پر آ کر وہ 80 روپے ہمیں ملیں گے، تو ان کے لیے تو ایک ڈالر ہے، ہمارے لیے 80 روپے ہے۔ تو اس طرح سے یہ فائدہ اٹھاتی ہیں کنٹریز ان کنٹریز سے جن کے پاس ان کو لاگت کے لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے۔ بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ، آؤٹ سورسنگ کے اندر دو پرکار کے ہوتے ہیں، یعنی دو قسمیں ہیں آؤٹ سورسنگ کی۔ آؤٹ سورسنگ کی دو قسمیں ہیں، نام پڑ گیا بی پی او، کے پی او۔ اب یہ کیا ہے جی؟ بی پی او، بی مطلب ہوتا ہے بزنس، پی ہوتا ہے پروسیس، اور او ہوتا ہے آؤٹ سورسنگ۔ تو فل فارم بن گئی بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ، ٹھیک ہے جی۔ اور کے پی او، کے کا مطلب ہوتا ہے نالج، نالج پروسیس آؤٹ سورسنگ۔ اچھا، اب یہ دو قسم کے آؤٹ سورسنگ ہیں، ہمیں ان دونوں کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کیا ہوتی ہیں قسمیں۔ اس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کی تعریف ایک ایسے عمل کے طور پر کی جاتی ہے جس کی ذمہ داری کسی دیگر فریق کو انجام دینے کے لیے دی جاتی ہے، بصورت دیگر یہ عمل اندرونی نظام یا خدمات کے تحت انجام دیا جا سکتا تھا۔ آپ وہ کام کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کام کو کسی اور کو انجام دینے کے لیے کہا۔ مثال کے لیے ایک بیمہ کمپنی کے ذریعے اپنے دعووں کو نپٹانے کے لیے پرائزنگ پروگرام کی آؤٹ سورسنگ، یا بینک کے ذریعے اپنے قرض سے متعلق پروسیسنگ نظام کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے۔ بی پی او کے دیگر عام مثالوں میں کال سینٹر اور پے رول آؤٹ سورسنگ شامل ہے۔ مثلاً وہ کمپنیاں جو بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کے لیے غور کرتی ہیں، انہیں ایک تیسرے فریق کو کام سونپنے کے ذریعے لاگت میں کمی کی امید رہتی ہے۔ یہ تیسرے فریق سے بہت سی کمپنیوں کے لیے ایک جیسے کام کرنے کے ذریعے اخراجات کی شرح میں کمی کا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ لگ بھگ وہی باتیں جو آپ کو میں نے ابھی اورلی بتا دی، وہی ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہی ساری باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ تو یہ آپ کام کر سکتے تھے، آپ اب خود انجام نہیں دے رہے، آپ اس کام کو کسی دوسرے کو سونپ رہے ہو۔ سونپنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میں خود سے انجام دوں گا تو خرچہ زیادہ ہوگا، اور کسی اور کے ذریعے انجام کرواؤں گا تو مجھے خرچہ لاگت کم ہوگی۔ اچھا، بی پی او تو ہو گیا، اب چلتے ہیں کے پی او کی طرف۔ کے اندر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کے کا مطلب ہے یہ لکھا ہوا نالج، نالج کے مطلب نالج۔ ہاں جی، تو کے پی او میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کے پی او ایک نیا مظہر ہے، یعنی ایک نئی چیز ہے کے پی او۔ بی پی او ایک پرانی چیز تھی۔ اچھا جی، اور کیا فرق ہے اس میں؟ جو ہندوستان میں تیزی سے ابھر رہا ہے یہ نالج پروسیس آؤٹ سورسنگ ہے۔ آسان لفظوں میں قدر افروز سلسلے میں بی پی او کے بہتر سمیت میں منتقلی ہے، یعنی بی پی او سے اور کچھ بہتر چیز آپ نے بنائی ہے جس کا نام آپ نے کے پی او رکھا ہے۔ بی پی او میں ٹھیک ہے آپ کال سینٹر، پے رول بناتے ہو، لیکن بی پی او سے بھی آپ نے کچھ اور ایک اوپر چیز بنائی ہے کے پی او کر اور کے پی او کے اندر جو نالج ورڈ لگایا آپ نے، نالج کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ گیان کا بھنڈار۔ اور گیان کا بھنڈار کا مطلب کہ ہم نے بی پی او سے بھی اوپر کا ایک لیول بنایا جس کے اندر ہم اور خاص لوگوں کو رکھیں گے،
یعنی اگر کوئی کمپنی اپنے کافی خاص کام کرانا چاہتی ہے تو ہم KPO کے ذریعے ان کے کاموں کو پورا کروائیں گے. تو KPO کے اندر جو کام کر رہے لوگ ہوں گے جن کو آپ امپلائی کہتے ہو، وہ ایک عام انسان نہیں ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ یا کوئی نہ کوئی پیشے کار شخص ہوگا جو اس کا حصہ بنے گا اور دیگر ممالک کی کمپنیوں کے کام کرے گا. تو یہاں پر BPO اور KPO میں تھوڑا سا فرق آ گیا. BPO ایک پرانا عمل ہے، KPO آج کے حساب سے ایک نیا عمل ہے. BPO کے اندر ہم جو غیر ضروری کام ہوتے ہیں صرف انہی کو کرتے ہیں. KPO کے اندر ہم کمپنی کے ضروری کاموں کو بھی کرتے ہیں. BPO کے اندر کوئی خاص پیشے کاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، KPO کے اندر ہم خاص پیشے کار اور ایکسپرٹ لوگوں کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک اچھا سا فرق آ گیا. KPO میں معلومات یا علم میں مہارت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی ایسے ہی لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کے پاس مہارت ہوتی ہے. KPO میں بیرون ملک اطلاع پر مبنی کاروباری عمل شامل ہے جس میں ماہرانہ دائرہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے. ماہرانہ دائرہ عمل کی مطلب ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب فورن کمپنیاں یہاں تک آ گئیں کہ وہ اپنے اچھے اور کافی قیمتی کام، کافی امپورٹنٹ چیزیں بھی بھارت سے کروا رہی ہیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کچھ خاص لوگوں کی، کچھ ایکسپرٹ کی، کچھ ماہرین کی. تو اس کو ہم KPO کے اندر ہائر کرتے ہیں. تو یہاں آ کر BPO اور KPO میں کافی بڑا فرق پیدا ہو گیا. تو یہ کافی بڑا پوائنٹ لکھا ہوا ہے. KPO اور سرمایہ کاری سے متعلق تحقیق، پوسٹنگ، فائلنگ، قانون اور بیمہ وغیرہ جیسے خدمات میں عمل. اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ قانونی چیزوں پر بھی آؤ گے تو قانونی چیزوں کے لیے سیدھی سی بات ہے، آپ اور میں تو بات ہی نہیں کر سکتے. قانونی چیزوں کی بات کرنے کے لیے ہمیں قانونی انسان چاہیے جس کو ہم لائر اور وکیل کہتے ہیں. تو اس طریقے کی چیزیں بھی بھارت اب خدمات کی شکل میں باہر کی کمپنیوں کو دے رہا ہے. تو یہاں پر آ کر آپ کا یہ ٹاپک ختم ہوگا. ٹھیک ہے جی، جلدی ہم نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.